تو سب سے پہلے جھوٹی قسم کھانے والا شیطان، جس نے اللہ رب العزت کی قسم کھائی تھی۔ ریزن کیا بنا، کارن کیا بنا؟ وہ کارن یہ تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور کہا کہ حضرت آدم، اے آدم، تیری یہ ساری میری جنت ہے، وہ سب تیرے لیے ہے، ایک یہ گیہوں کا پودا ہے، اس کے قریب نہیں جانا ہے، جس کو قرآن نے درخت کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتا ہے کہ وہ جنت میں ایک درخت تھا، اس کے قریب نہیں جانا ہے، بس پوری جنت تمہاری ہے۔ اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام گئے نہیں بھی قریب، لیکن کیونکہ وہ ابلیس جو پہلے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ادباً سجدہ کرنے سے منع کر چکا، اللہ کی نافرمانی کر چکا، اب اس نے سوچا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں نہیں رہ سکتے، تو اس نے جا کر کے کہا کہ یہ جو درخت ہے نا، یہ ہمیشہ اگر آپ اس کو استعمال کر لو گے، اس کو کھا لو گے تو ہمیشہ ہی جنت میں رہ جاؤ گے آپ۔ تو حضرت آدم نے کہا نہیں بھی، یہ تو اللہ نے منع کیا ہے، اس لیے میں اس کو ٹچ نہیں کروں گا۔ لیکن پھر حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے اور ماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے شیطان نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم اس درخت کا، اس پھل کا استعمال کر لو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ توڑتی ہے اور آدھا کھاتی ہے اور آدھا حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کس سند پر کھلاتی ہے؟ یہ کہہ کر کے کہ جو میرے پاس آیا تھا اس نے کہا تھا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم اس کو کھا لو گے تو کوئی نقصان نہیں دے گا۔ اب آپ کیا کہتے ہو؟ تو حضرت آدم نے سوچا کہ بھئی کوئی جھوٹی قسم اللہ کی نہیں کھاتا ہے، وہ بھی جنت میں۔ تو حضرت آدم نے کھا لیا تو اللہ نے حکم دے دیا کہ زمین پر چلے جاؤ۔ سرندی پہاڑ پر حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوتی ہے، اور جو جدہ ہے مکہ مکرمہ کا جو بالکل قریب ہے، وہ وہاں پر ماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے۔ 350 سال کہتے ہیں کہ یہ دونوں الگ رہتے ہیں۔ پھر مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑ ہے جس کو جبل رحمت بولا جاتا ہے، یہ میدان عرفات کے جو ہے مطلب گراؤنڈ میں آتا ہے، وہیں سے آپ مسجد نمرہ ہے، اگر تھوڑا سا جب آپ سفر شروع کرتے ہو تو غار سور سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے، اور پھر آتے آتے یہ جبل رحمت جہاں آتا ہے نا، وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی دعاؤں کا بھی آپ کو حدیثوں میں ذکر ملے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو جبل رحمت، رحمت والا پہاڑ اس لیے کہا گیا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملایا، اور حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی قسم کھانے والا، جھوٹی قسم کھانے والا شیطان، جس نے اللہ کی قسم کھائی تھی۔ اب شریعت